اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منا شفاعت ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ بنی اسرائیل پر انعامات الہیہ کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ پورے رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے حق تعالیٰ نے اجمالی طور پر اپنی بعض نعمتیں یاد دلائی تھی۔ ان آیات سے ان انعامات اور احسانات کا تفصیلاً بیان فرمایا جاتا ہے، اور مقصد اس سے یہی ہے کہ یہود مدینہ ایک طرف تو خداوند کریم کی اپنی قوم پر گزشتہ عنایتوں اور نوازشوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف اپنے قوم کی گزشتہ تقصیرات اور کوتاہیوں کو دیکھیں تو لامحالہ حق تعالیٰ سے شرمائیں اور گزشتہ سے سبق لیتے ہوئے اب حق تعالیٰ کے احکام کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اسلام تمام اقوام عالم پر فضیلت رکھتا ہے، چنانچہ ان آیات میں پہلے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہاں سب سے پہلے نعمت تفضیل کو ذکر فرمایا۔ دنیا میں ایسے بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کی دونوں سعادتیں کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن بنی اسرائیل کی صدہ سالہ تاریخ ہے کہ خدا نے اس قوم کو عزت اور شرف بخشا، چنانچہ اس قوم یعنی بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دین کی بادشاہت بھی عطا کی۔ دنیاوی بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولو العزم بادشاہ بھی ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے، اس میں تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، جبکہ اگر کسی قوم کے اندر ایک نبی بھی آ جائے، ایک رسول بھی آ جائے، ان لوگوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے۔ اب جبکہ سید الانبیاء والمرسلین نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو بنی اسرائیل کو ان کی گزشتہ فضیلت یاد دلا کر اب جدید فضیلت کے حصول کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اپنی گزشتہ فضیلت اور شرف اور عزت کو باقی رکھنا ہے تو نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور آپ کی دعوت کو دل اور جان سے قبول کر لو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل نے من حیث القوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، اور نتیجہ میں مغضوب علیہم اور ضالین کے نام سے موسوم ہوئے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ خیر الامم کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ اسی طرح قیامت کے حساب سے ڈرنے کی دعوت آگے دوسری آیت میں ترہیب یعنی ڈر اور دھمکی دی جاتی ہے، اور ارشاد ہو کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی اگر تم اپنی سرکشی اور تعصب سے باز نہ آئے اور اسلام کو قبول نہ کیا
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کا اتباع نہ کیا تو خوب سمجھ رکھو اور ڈرتے رہو کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اس روز وہاں عذاب الہی کو کوئی شخص کسی طرح دفع نہ کر سکے گا، اور نہ تو کوئی شخص تمہاری ذمہ داری لے سکے گا کہ تمہاری جانب سے تمام حقوق اور محاسبہ اپنے سر پر لے لے، اور نہ کوئی تمہاری سفارش کر کے عذاب معاف کرا سکے گا، اور نہ کوئی مال دولت یا اور کوئی معاوضہ دے کر تمہارے جرم کا عوض دے سکے گا، اور ورنہ یہ ممکن ہے اور رہائی کی کوئی شکل نہیں۔ تو پھر تم کو عذاب الہی کا خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اسلام کو قبول کر کے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہود کے باطل عقیدہ کی تردید۔ اس آیات میں یہود کے اس باطل عقیدہ کا بھی رد ہو گیا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے قیامت کے دن اپنے آباء و اجداد کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ منکرین اسلام کے حق میں کسی قسم کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس آیات میں مطلق شفاعت کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ کفار اور منکرین اسلام سے انحراف کرنے والوں کی شفاعت کی نفی مقصود ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت تو جو قرآن پاک کی دوسری آیات اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔ بس دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ نے جو ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرما کر شرف اور فضیلت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرف اور عزت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی ہونا نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی کجی اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور قرآن پاک کا اتباع ہر حال میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔